حامد و مسلیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان اللہ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سبحان اللہ بڑے ذوق کے ساتھ سبحان اللہ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ رب العزت کی سبحان اللہ بے حد حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و السلام کے بعد اللہ جل مجدہ سے یہ دعا ہے کہ ہماری حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے آمین 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 اور دل کی اتھا گہرائی سے ہم سبھی دعا گو ہیں کہ اللہ جل مجدہ ہماری ان بیٹیوں اور بیٹوں کے معاملات میں آسانیاں عطا فرمائے آمین آمین زندگی کے نئے سفر میں اللہ جل مجدہ ہمارے ان بیٹے اور بیٹیوں کو آسانیاں برکتیں رحمتیں راحتیں اور خوشیاں عطا فرمائے تنگی دامن وقت بھی پیش نظر ہے اور چند باتیں جو ذہن میں ہیں وہ آپ تک پہنچانا بھی ضروری ہے ہم اپنی خوشی کے مراحل میں خوشی کے انداز الگ رکھتے ہیں غم آ جائے تو ہم اپنا گریبان چاک کر لیتے ہیں ہم سینہ کو بھی شروع کر دیتے ہیں چیختے ہیں چلاتے ہیں اور اگر کبھی خوشی کا موقع میسر ہو تو ہم شریعت کے دائرے سے باہر نکل کر رقص و سرود کی باقاعدہ محفلیں جما لیتے ہیں ان دونوں انتہاؤں میں کوئی راحت نہیں میسر ہوتی نہ رب راضی ہے نہ رب کا رسول راضی ہے اور مجھے تمانیت اور خوشی اس لیے بھی کہ ہمارے عزیز دوست بھائی یہ ہمارے بیلی بھی ہیں ہم سب بھائیوں کے بابا جی کے بیٹے بھی ہیں ہمارے دوست ہیں بیلی ہیں بھائی ہیں کہ بیٹیوں اور بیٹوں کی تقریب نکاح کے موقع پر انہوں نے کوئی باہر سے ڈانسر نہیں بلوا لیے انہوں نے دین کے نوکر کو بلایا آؤ بھی تم دین کی چند باتیں کرو تقریب نکاح ہے اور نکاح کی حرمت ہے اس حوالے سے ذکر کرتے چلے جاؤ اللہ رب العزت ان رشتوں میں اس نکاح میں اس تقریب میں اپنی رحمتیں برکتیں اور کرم نوازیوں کی برسات عطا فرمائے آمین 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 میں نے ایک آیا مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہم پر فرض ہے جن نماز فرض ہے روزہ زکوٰۃ حج جہاد یہ فرائض ہیں اور دین کے فرائض ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا مگر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی دین ہے یہی عبادت کے تمام پہلو اسی میں ہیں تو میرے عزیز دوست بھائی بیٹے یہ عبادت کے اجزاء ہیں جز ہیں کلی عبادت یہ نہیں اگر کوئی نمازی نماز ادا کرتا ہے مگر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ عبادت اس کے کسی کام نہیں اگر حاجی 10 50 20 حج کر لے لیکن یتیموں کا مال تباہ کر ظلم کرے تو ایسی عبادات تو اس کے منہ پر لپیٹ کر مار دی جائیں گی رکھو اپنی عبادتیں آپ کے پاس تم نے حقوق العباد کا خیال نہیں کیا اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قرآن مقدس میں یا ایھا الناس اے لوگو عبادت کرو تم اپنے رب کی
جس نے تمہیں خلق کیا اور تم سے پہلوں کو خلق کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، رب سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کی عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ تاکہ اندر تقوی پیدا ہو جائے، دل مطمئن ہو جائے۔ اب عبادت، یہ جو میں نے ذکر کیا نا جی، ہمارے جو فرائض ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا روز محشر۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اگر فرض ہے تو جہاد فرض ہے، مگر بات یہ ہے کہ میرے عزیز دوست بھائی بیٹے، مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ تم عبادت کی صحیح تشریح کر دو اور مختصر انداز میں کرو جو سمجھ آ جائے، تو اس کے لیے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، جو دائرہ شریعت نے دیا، اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے بندہ مومن جو بھی کام کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، جو بھی کام کرتا ہے وہ عبادت کہلاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی شخص رزق حلال کی تلاش کے لیے ریڑھی دھکیلتا ہے، ہاتھوں سے ہاتھ ریڑھی دھکیلتا ہوا آوازیں لگاتا ہے، کوئی ٹماٹر لے لو، سبزی لے لو، سامان لے لو، تو اس بندہ مومن کا رزق حلال کی تلاش میں ریڑھی دھکیلنا یہ عبادت کہلائے گا۔ کوئی زمیندار، کاشتکار، وہ فصل کی کٹائی کرتا ہے، بجائی کرتا ہے، اٹھاتا ہے، اس کا اس عمل کے مطابق، کیونکہ ارادہ یہ ہے کہ رب راضی رہے، رزق حلال تلاش کروں، تو اس کا یہ عمل، وہ اس کا درانتی چلانا وہ عبادت ہے، اس کا پانی لگانا عبادت ہے، فصل کو دیکھنا عبادت ہے۔ عبادت اس معنی میں کہ رب نے حکم دیا ہے کہ تم عبادت کرو، یہ عبادت نہیں ہے کہ بندہ بیوی بچے گھر بھوکے بیٹھے ہوں، کھانے کو کچھ ہو نہ، اور بندہ چلے جائے چلے پہ کہ میں جا رہا ہوں تبلیغ کے لیے، بیوی بچے گھر بھوکے بیٹھے ہوں۔ قطعی طور پر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، تمہارے ذمے ہے بیوی کا نان و نفقہ، بچوں کی ذمہ داری تم پر اسلام نے شامل کی ہے، ماں باپ کا ادب احترام تجھ پر لازم ہے، واجب ہے، خاندان کے ساتھ اچھے تعلقات تمہارے فرائض کا حصہ ہیں۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے۔ سوال ابھرتا ہے، بھئی یہ انسان کو رب نے حکم کیوں دیا عبادت کا؟ بھئی عبادت کے لیے کیا فرشتے کم پڑ گئے تھے؟ نعوذ باللہ، وہ تو بنائے ہی عبادت کے لیے گئے، اور جو حالت قیام میں ہے وہ سال ہر سال سے حالت قیام میں عبادت کر رہے ہیں، جو رکوع میں ہے رکوع کی حالت میں تسبیح بیان کر رہے ہیں، جو حالت سجدہ میں ہے صدیاں بیت جاتی ہیں، وہ فرشتے اسی حالت میں تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کیا نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے فرشتے کم تھے جو انسانوں کو حکم دیا؟ تو میرے عزیز دوست بھائی بیٹے، یہاں ایک اور فرق ہے، وہ فرشتے ان کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کے ماپے ہوں، ان کے سسرال ہوں، فرشتوں کی کوئی بیویاں نہیں، کوئی بچے نہیں، انہیں رزق کی تلاش کے لیے محنت مزدوری نہیں کرنا پڑتی، انہیں خاندان میں بیٹیوں کو بیاہنے کے لیے جہیز اکٹھا نہیں کرنا پڑتا، انہیں بہویں گھر لانے کے لیے وری کا سامان اکٹھا کرنے کے لیے جدوجہد نہیں کرنا پڑتی، ان کا تو راستہ ہی سیدھا ہے، کوئی نفسانی خواہشات نہیں۔ جبکہ یہ انسان جس کے سر پر اللہ نے اپنی نیابت کا تاج سجایا، اس کو آنکھیں دے دی کہ یہ حسن دیکھ کر مچلتا ہے، اس کے پاس دل ہے جو خوبصورتی حسن رانائی دیکھ کر تڑپتا ہے، بلکتا ہے، اس کے ساتھ اس کی نفسانی خواہشات ہیں، ماں باپ کی ذمہ داریاں اس انسان کے پاس، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں اس انسان پر، بہن بھائیوں سے اچھے تعلقات کی ذمہ داریاں اس انسان پر، بیٹیوں بیٹوں گھر کے رزق کے لیے محنت مزدوری کرنا اس انسان کے ذمے۔ جب یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرتا ہوا شام کو ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں سر کو جھکاتا ہے نا، 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے،
اور کہتا ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہو گیا، یا اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بندے کے 2 رکعت نفل فرشتوں کی صدیوں کی عبادت سے کہیں آگے ہوا کرتی ہے۔ اور یہی وہ عبادت ہے جو بندے کو رب کے قریب سے قریب تر کرتی چلی جاتی ہے۔ پھر کیفیت یہ پیدا ہوتی ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ بندہ مومن نوافل پڑھتا پڑھتا عبادت کرتا کرتا میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ نعوذ باللہ اس سے مراد یہ نہیں کہ رب مجسم ہو جاتا ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ یہ بندہ مومن کوئی کام اور کرتا ہی نہیں، کام وہی کرتا ہے جو رب چاہتا ہے، سنتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے، دیکھتا وہی ہے جو رب کی رضا ہوتی ہے۔ پھر اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ بندہ مومن ہوتا زمین پر ہے مگر لوح محفوظ پر لکھی تحریر کو پڑھ لیا کرتا ہے، چلتا زمین پر ہے دیکھتا آسمان کی بلندیوں پر ہے، رہتا زمین پر ہے لیکن تخت و سرا میں رینگنے والے چیونٹی کی منزل کو جان لیا کرتا ہے۔ پھر یہ بندہ مومن ایک مقام پر کھڑے ہو کر ہزاروں میل کی مسافت پر اپنے کسی دوست کو دیکھ کر پکار کرتا ہے تو وہ مومن اس کی پکار کو سن لیا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد نبوی میں ہے، خطبہ جمعے کا ارشاد فرما رہے ہیں اور وہاں سے آواز دیتے ہیں یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو پشت پر رکھ۔ اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایران کے محاذ پر ہے، 1000 میل کی دوری ہے وہاں سے، اور حضرت ساریہ یہ کلام سن لیتے ہیں اور خلیفۃ المسلمین کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ جب عمل کرتے ہیں تو رب انہیں فتح عطا فرما دیتا ہے۔ یہ میں باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ عام طور پر عموماً اس موضوع پر ہمارے جلسوں میں باتیں ہوتی نہیں۔ وہ جب کہتے ہیں نا کہ عبادت کرو تو وہ کہتے ہیں کہ کام سارے چھوڑ دو، بس مسجد کے اندر ڈیرے لگا دو۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے کہ تم پر یہ فرائض ہیں، فرض ہیں، یہ پورے کرو، لیکن ان کے ساتھ ساتھ تم دنیا کے معاملات میں پوری طرح دلچسپی لو۔ تجارت کے مراحل ہیں تو تجارت کرو، کھیتی باڑی کرتے ہو تو کھیتی باڑی کرو، لوگوں کی مدد کرنا ہے تو لوگوں کی مدد کرو، اس لیے کہ تمہارے ذمے یہ ساری باتیں قدرت نے ترتیب دے دی، تمہارے لیے تو میدان ہی بڑے کھلے ہیں۔ یہ دیکھیں نا اسلام اور شریعت کا حسن، بندے کے ذہن میں گناہ کا تصور آتا ہے، برائیوں کا تصور آتا ہے، مگر یہ برائیاں اس کے کھاتے میں لکھی نہیں جاتی، لیکن جو ہی اے بندہ مومن تیرے ذہن میں نیکی کا خیال آیا، اچھائی کا ارادہ کیا، ابھی وہ نیکی کی نہیں ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری وہ نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب چونکہ عبادت کی بات آ رہی ہے اور یہ بندہ عبادت کرتا ہوا مقام ولایت پر پہنچتا ہے، جب بات ولیوں کی آتی ہے تو پھر کئی گھرانے ایسے ہیں کہ ان میں کئی دہائیوں کے بعد کوئی ایک ولی آتا ہے، کبھی صدیوں کے بعد کسی گھرانے میں کوئی ایک ولی پیدا ہوتا ہے، مگر ایک گھرانہ ایسا ہے کہ جس کا ہر فرد مقام ولایت پر فائز ہے، اور یہ گھرانہ کسی اور کا نہیں، یہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ۔ آپ خود مقام ولایت سے بڑھ کر مقام غوثیت پر فائز۔ آپ کے والد حضرت ابو صالح یہ بہت بڑے ولی تھے، حضرت عبداللہ سومی آپ کے نانا ہیں، بہت بڑے مقام ولایت پر۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ سومی کی بیٹی بہت بڑی ولیہ کاملہ تھی،
آپ کی پھپھو ان کا نام بھی فاطمہ ہے، وہ بھی بہت بڑی ولیہ کاملہ۔ مرحلہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ جیلان میں قحط پڑ گیا، بارش نہ آئی، پانی خشک ہونا شروع ہو گیا، کھیتیاں اجڑنا شروع ہوئی، جانور مرنے لگے تو لوگ پریشان ہوئے، بڑی دعائیں کی، بڑی فریادیں کی، لیکن بارش نہ آئی۔ تو سب نے سوچا اچھا بھی چلو حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ہیں یہاں پر فاطمہ، اماں جی کے پاس جاتے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ دروازے پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا کون؟ کہا گیا کہ جی شہر کے لوگ آئے ہیں، اماں جی سے ایک بات کہنا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، رب کی بارگاہ میں عرض تو کر دیں، درخواست پیش کر دیں۔ اماں جی تک جب یہ بات پہنچائی گئی تو اماں جی کرتی کیا ہیں، کھلا بیڑا تھا جس طرح یہ برآمدہ صحن ہے، آپ نے جھاڑو اٹھایا اور روایت یہ ملتی ہے کہ اپنے کچے صحن میں جھاڑو دینا شروع کر دیا، سبحان اللہ، پورا بیڑا صاف کیا، صحن صاف کیا، اور رب کی بارگاہ میں بڑی عاجزی سے کہتی ہے کہ اے اللہ تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، میں تیری بندی ہوں، ہر عمل تیری رضا کے لیے کیا، اے اللہ لوگ پریشان ہیں، آج درخواست لے کر آئے ہیں، اے پیارے اللہ یہ جھاڑو میں نے لگا دیا ہے، اس پر پانی چھڑکانے کے لیے بادل تو بھیج۔ سبحان اللہ، سبحان ابھی یہ بات کی تھی کہ بادل گھر کر آئے اور خوب برسے، یہ کام کوئی اور نہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندہ اور بندی کر سکتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا حضور آپ کو کب خبر ہوئی کہ آپ مقام ولایت پر ہیں؟ فرمایا کہ میں 6-7 سال کا تھا اور مکتب میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوتا تو مردان غیب وہ میرے سامنے چلتے، لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے مگر میں انہیں دیکھتا تھا کہ یہ میرے سامنے چل رہے ہیں۔ جب میں مکتب کی طرف جاتا تو وہ مردان غیب آوازیں دیا کرتے، لوگوں پیچھے ہٹو اللہ کا ولی آ رہا ہے، لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ اللہ کا محبوب بندہ آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عمر کوئی 10-11 سال کی تھی، کسی حوالے سے مکتب جانا آپ نے بند کیا اور کھیتوں میں ہل چلانا شروع کر دیا، بیل کے پیچھے ہل لگا ہے، پیچھے آپ چل رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، ارد گرد کوئی اور انسان بھی نہیں، اکیلے اس کھیت میں ہل چلا رہے تھے۔ ایک چکر جب ہوا نا اور دوسرے چکر کے لیے بیل کو سیدھا کیا، اس بیل نے گردن گھمائی، گردن گھما کر آپ فرماتے ہیں کہ یہ انسانی آواز میں یہ مجھ سے ہم کلام ہوا اور کہتے ہیں کہ ما لہذا خلقت یا عبد القادر، عربی میں کہتے ہیں فصیح عربی میں اس نے کہا اے عبد القادر اللہ نے تجھے اس لیے تو نہیں بنایا کہ جو تو کام کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا کہ یہ بیل انسانی زبان میں کلام کر رہا ہے تو مجھ پر ایک خوف کی لہر طاری ہوئی، میں نے اس ہل کو بیل کو وہیں چھوڑا، سیدھا گھر کی طرف دوڑا، بھاگتا ہوا گھر آیا تو نیچے کمرے میں نہیں چھپا بلکہ سیدھا سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر کی منزل پر چلا گیا۔ لوگوں حج کے ایام تھے اور میں نے جیلان سے وہاں سے کھڑے ہو کر نگاہ منا کی طرف کی تو لوگوں میں وہاں سے منا کے خیمے دیکھ رہا تھا، میدان عرفات میں لوگوں کے لگے خیمے دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ میدان منا میں لوگ جو آپس میں گفتگو کرتے وہ تمام گفتگو میرے کان سن رہے تھے۔ یہ مقام ایسے حاصل نہیں ہوتا ہے، یہ رب کا محبوب بندہ جب اس مقام پر آتا ہے رب اپنے بندوں کا انتخاب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ یہ مراحل زندگی میں آتے ہیں، یہ باتیں میں نے آج بڑے مختصر سے انداز میں آج گفتگو کی ہے، چونکہ تقریب نکاح بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عزیز بیٹوں کو
اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے، یہ ان تمام فرائض اور حقوق کو سمجھتے چلے جائیں جو اللہ رب العزت نے اب ان کے ذمے لگائے ہیں، اور یہ گھرانہ پیار والا گھرانہ ہے۔ یہ بھائی حفیظ احمد فریدی اور ان کا گھرانہ جامعہ فریدیہ کے ساتھ پیار کرنے والا، جس طرح آپ محبت کرتے ہیں، قبلہ بابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عقیدت رکھنے والا، جامعہ کے غریب طلباء و طالبات کے ساتھ معاونت کرنے والا، اللہ تعالیٰ انہیں پریشانیوں سے محفوظ رکھے، ان عزیز بیٹوں کو اپنی رحمت و برکات کے حصار میں رکھے۔ یہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ یہ ان بیٹوں کو سنانے کے لیے کہ آپ کے فرائض میں ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد آئے تو وہ دین نے جو فرض کیا ہے، مگر یہ بھی عبادت ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے حسن سلوک کریں۔ یہ بیویوں کی عبادت یہ ہے کہ اپنے شوہروں کی یہ مدد کریں، خدمت کریں، بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آپ اپنے والدین کے ساتھ ساتھ بیویوں کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، رب راضی ہوگا۔ ان بیٹیوں کو یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنے والدین کی طرح ان بیٹوں کے والدین ان کی بھی محبت کریں، ان سے عقیدت رکھیں، ان کا احترام کریں۔ اللہ رب العزت اس ادا سے راضی ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ۔